صبح سویرے غریب کسان رومال میں کھانے کے لیے کچھ باندھے کھیت کی طرف چل پڑا۔ کھیت میں پہنچ کر اس نے روٹی چادر میں لپیٹ کر ایک جھاڑی تلے رکھ دی اور ہل چلانے میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر کام کرنے کے بعد اس کو بھوک محسوس ہوئی۔ بیلوں کو ہل سے جدا کر کے وہ جھاڑی کی طرف چل پڑا۔ جب اس نے چادر اٹھا کر دیکھا تو روٹی غائب تھی۔ اس کی حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ مزید اطمینان کے لیے اس نے چادر کو دوبارہ جھاڑ کر دیکھا مگر روٹی غائب تھی۔ کسان اس معاملے کو حل نہ کر سکا۔ کسان اپنے کھانے کی گمشدگی پر افسردہ ضرور تھا مگر اس نے تحمل کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ کسان نے اپنے دل میں کہا، مجبوری ہے، کسی کو برا بھلا کیوں کہوں، مر تو نہیں جاؤں گا، شاید جو روٹی لے گیا مجھ سے زیادہ بھوکا ہو، اللہ اس کا بھلا کرے۔ اس کا گناہ کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش میں ناکام ہو کر چھوٹا شیطان بہت پریشان ہوا اور اس واقعے کو اپنے سردار کے پاس لے گیا، اور شیطان کے پاس آ کر اس نے تمام واقعہ بیان کر دیا اور یہ بھی بتایا کہ کسان نے روٹی کی گمشدگی پر بجائے پریشانی کا اظہار کرنے کے صرف اتنا ہی کہا کہ اللہ روٹی چرانے والے کا بھلا کرے۔ وہ شیطان یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوا اور بولا، اگر تم کسان پر غالب نہیں آ سکے تو اس کی تمام تر وجہ تمہاری کمزوری ہے، تم اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہے۔ چھوٹا شیطان کسان پر غالب آنے کے لیے بہت عرصہ تک تدبیریں سوچتا رہا مگر کوئی قابل اطمینان نتیجہ حاصل نہ ہوا۔ آخر بہت غور و فکر کے بعد اسے ایک تجویز سوجی۔ اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک مزدور کا بہروپ لے کر کسان کی ہاں ملازمت اختیار کر لی۔ اس کسان کی فصل خوب ہوگی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس سال کا خرچہ نکال کر بھی کسان کے پاس بہت سا غلہ بچا۔ دوسرے سال شیطان کی رائے پر عمل کرتے ہوئے کسان نے پہاڑی پر بیج بوئے۔ اس سال ہر دفعہ سے بہت زیادہ بارش ہوئی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کسانوں کی فصلیں تو بارش سے تباہ ہو گئی مگر اس کسان کی فصل پر جو سطح زمین سے بہت اونچی اور ڈھلوان تھی بارش کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے پہلے سال سے بھی زیادہ غلہ پیدا کیا۔ اب کسان کے پاس اس قدر غلہ جمع ہو گیا کہ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اسے کس طرح استعمال میں لائے۔ جو چھوٹا شیطان تھا اس نے کسان کو ایک طریقہ سمجھایا جس سے وہ بچے ہوئے غلے کو کام میں لا سکتا تھا۔ وہ طریقہ شراب نوشی کا تھا۔ کسان نے شیطان کے حسب ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنے اناج سے شراب نوشی کی اور اپنے پینے کے علاوہ اپنے دوستوں کو بھی اس کا طریقہ استعمال بتایا۔ اتنا کام کر کے شیطان اپنے سردار کے پاس دوڑا اور بتایا کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ بوڑھا شیطان یہ سن کر خوش ہوا مگر وہ چاہتا تھا کہ اپنی آنکھوں سے اس بات کی تصدیق کرے۔ چنانچہ وہ دونوں کسان کے گھر آئے اور دیکھا کہ کسان نے اپنے دوستوں کو بلا رکھا ہے، جام پر جام چل رہا ہے اور اس کی بیوی سب کو جام دے رہی ہے۔ ایک مہمان کو شراب کا پیالہ دیتے ہوئے وہ میز سے ٹکرا گئی جس سے شراب کا پیالہ زمین پر گر گیا۔ کسان یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور غضبناک لہجے میں چلایا، پاگل ہو گئی ہو، تم نے اس کو پانی سمجھ رکھا ہے جو اس طرح زمین پر گراتی پھر رہی ہو۔ چھوٹا شیطان اپنی کامیابی پر خوش ہوا اور خوشی کے انداز میں بولا، دیکھو استاد، یہ وہی شخص ہے جس نے آج سے کچھ عرصہ پہلے اپنی روٹی کی گمشدگی پر اظہار افسوس اور دکھ کرنے کی بجائے بھوکا رہنا قبول کیا تھا۔ کسان نے ہڑبڑاتے ہوئے اپنی بیوی سے اسرائی لی اور شراب خود بانٹنے شروع کی۔ اس وقت ایک غریب مزدور دن بھر کی محنت سے چور، اس خیال سے کہ شاید مجھے بھی ایک قطرہ نصیب ہو جائے، بیچارہ ایک غریب مہمان کی طرح ایک کونے میں بہت دیر تک بیٹھا رہا مگر کسی شخص نے بھی اس سے نہ پوچھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کسان نے بجائے کچھ دینے کے صرف اس قدر کہا، میں نے کوئی کارخانہ تھوڑی کھول رکھا ہے کہ ہر ایک کو شراب بانٹتا پھروں۔ یہ دیکھ کر بڑا شیطان بہت خوش ہوا مگر اس کے شاگرد نے کہا، ابھی آپ نے کیا دیکھا ہے، تھوڑی دور اور ٹھہریے اور دیکھے کیا ہوتا ہے۔ کسان کو اس طرح گفتگو کرتے دیکھ کر شیطان اور خوش ہوا اور کہنے لگا، اگر شراب ایسے نتائج پیدا کر سکتی ہے تو وہ دن قریب ہے جب یہ سب لوگ ہمارے غلام ہو جائیں گے۔ اب اس کمرے میں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ میزبان نے اس لڑائی میں حصہ لیا اور خوب پیٹا۔ یہ دیکھ کر سردار نے اپنے شاگرد کو تبکی دیتے ہوئے کہا، بہت خوب۔ شاگرد نے پھر فخر کے لہجے میں کہا، سب سے قابل دید حصہ ابھی باقی ہے، تھوڑی سی پی لینے دیں اور پھر دیکھیں تماشا۔ آخری دور کے اختتام پر ان کی حالت وحشیوں سے بھی بدتر ہو گئی اور ان میں سے ہر ایک نشے میں مست ہر کوئی ہانکنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجلس خراب ہوئی اور انہوں نے اپنے اپنے گھر کا رخ کیا۔ دوستوں کو دروازے تک پہنچانے کے لیے اٹھا کر دہلیز پر منہ کے بل گر پڑا۔ اس واقعے کو دیکھ کر بڑا شیطان اور بھی خوش ہوا اور اپنے شاگرد سے کہنے لگا، خوش رہو میرے بچے، یہ شراب کی ایجاد خوب رہی، بتاؤ تو صحیح اس میں کیا ڈالا تم نے؟ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے یہ چیز وحشیوں اور درندوں کے خون سے تیار کی ہے، تبھی تو پہلے وحشیوں کی طرح گفتگو کرتے تھے اور بعد میں لڑنے مرنے پر اتر آئے۔ چھوٹے شیطان نے کہا، نہیں، اس میں درندوں وغیرہ کا کوئی خون نہیں، میرے لیے سب سے ضروری چیز یہ تھی کہ کسان کے پاس ضرورت سے زیادہ اناج ہو۔ وحشیوں اور درندوں کا خون تو انسان میں پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے،
مگر اس کے پاس ضرورت سے زیادہ چیز ہو تو خون اپنی اصلیت ظاہر کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں، پہلے کسان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی روٹی کی گمشدگی پر صبر کا اظہار کیا۔ مگر جب اس کے پاس ضرورت سے زیادہ اناج ہوا تو اس نے کہا کہ اس کے ذریعے عیش کرے۔ چنانچہ عیش کا طریقہ میں نے اسے بتایا، اور جب اس نے اپنی عیش کی خاطر اللہ کی بہترین نعمت کو بگاڑ کر شراب بنا لی تو درندوں اور وحشیوں کا خون جو اس میں پہلے سے موجود تھا اور اپنا اثر دکھانے لگا۔ اب یہ شراب پیتا رہا تو ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا۔ بوڑھا شیطان یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اپنے شاگرد کی پہلی خطا کو معاف کر کے اسے ایک اعلیٰ مقام دے دیا۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، مگر اس کے پاس ضرورت سے زیادہ آتا ہے تو وہ اسے برے کاموں میں لگا دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برے کاموں اور شیطانی کی بری چالوں سے بچائے، آمین۔